اچھا، یہ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب میں بڑے عرصے سے ایک گناہ میں مبتلا تھا اور کوشش کے باوجود وہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا تھا، تو آخر تنگ آ کر میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میری بیوی مجھ پر طلاق۔ اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد بھی میں وہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میری بیوی مجھ پہ طلاق ہے، یہ میں نے اس وجہ سے کہا تاکہ میں اس گناہ سے باز آ جاؤں، لیکن میں مغلوب ہو گیا نفس کے ہاتھوں اور پھر بھی یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو اب آپ رہنمائی فرما دیں کہ کیا میری بیوی مجھ پر حرام ہو گئی ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو عرض یہ ہے کہ آپ نے یہ بڑی عجیب شرط رکھی ہے کہ گناہ آپ کریں اور گھر آپ کی بیوی کا برباد ہو جائے۔ گناہ آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی بیوی کا بھلا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو اس قسم کی سزا دے رہے ہیں کہ گناہ آپ کریں اور طلاق اس کو؟ تو اس قسم کی بات تو کوئی سمجھدار مرد کیا نہیں کرتا۔ بہرحال چونکہ آپ کا سوال ایک شرعی سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں یہ گناہ کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو اس جملے کے کہنے کے بعد جب آپ نے وہ گناہ کر لیا ہے تو آپ کی بیوی کو ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اور اس طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ طلاق ہو جانے کے وقت سے لے کر 3 مرتبہ ماہواری آنے تک آپ کی بیوی کو عدت گزارنا ہوگی، اور اس عدت کے دوران اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی طلاق سے زبانی رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور بوسو کنار کر کے یا میاں بیوی والا ازدواجی تعلق قائم کر کے عملی طور پر بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال طلاق رجعی سے رجوع کرنے کا جو بہترین طریقہ علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی 2 گواہوں کے سامنے بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، تو اس رجوع کے بعد وہ دونوں حسب سابق میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ اب آئندہ کے لیے شوہر کے پاس صرف 2 طلاقوں کا حق باقی رہ جائے گا، اس لیے اس قسم کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی گناہ کو چھوڑنا ہے تو اور کوئی منت آدمی مان لے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں 20 روزے رکھوں گا، میں 100 نفل پڑھوں گا، لازمی بیوی کو طلاق ماننے کی یا بیوی کو طلاق دینے کی شرط لگانی ہے۔ اچھے ماحول میں آدمی جڑے، علماء کی صحبت میں رہے، مسجد مدرسے کے ماحول کے ساتھ جڑے گا تو انشاءاللہ اچھے ماحول کی برکت سے گناہ چھوٹ بھی جائیں گے۔ ساتھ ساتھ آدمی اللہ سے مانگتا رہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔